الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قوموں کے احوال بیان ہوئے اور اس میں بہت بڑا سبق بیان ہوا ہے سورہ انعام میں، آیت نمبر 44، 43 اور 44 ہے۔ ارشاد ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف میں، تنگی میں مبتلا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکیں، گڑ گڑائیں، دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کوشش کریں۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ ایسی تکلیف، ایسی بیماری، ایسی مصیبت، ایسا حادثہ جس کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکے، اس کو توفیق عبادت ہو، یہ رحمت ہے۔ اگر تکلیف کے پہنچنے پر رجوع الی اللہ ہو، دل میں شوق عبادت پیدا ہو اور بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ انسان آسانیوں میں، آسائشوں میں غافل ہوتا ہے، تکلیفوں میں، تنگیوں میں اس کو یاد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا گزشتہ قوموں کو تنگی میں اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ جنہوں نے دعائیں کی ان کے تو مسائل حل ہو گئے، ان کے تو بیڑے پار ہو گئے، اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ گڑ گڑا کر دعا کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان پر تنگی آئی تو وہ گڑ گڑا کر دعا مانگتے، لیکن شیطان نے کیا کیا، ان کے برے کاموں کو مزین کر دیا، کہا یہ بہت اچھا کام ہے، ان کے برے کاموں کو فیشن بنا دیا، ان کے حرام کاموں کو وقت کی ضرورت اور وقت کے ساتھ چلنا، یہ ان کو سمجھایا کہ یہ بھی نیکسٹ فیشن یہی ہے، اب آنے والا دور اسی کام کا ہے، یہ ذہنوں میں بٹھا دیا۔ اب اس پر آپ سوچتے جائیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ اس پر آپ غور کرتے چلے جائیں، جتنا بڑا برا کام ہوگا، جتنا بڑا حرام کام ہوگا، آپ غور کریں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس پر صادقہ نظر آئے گا، سٹیٹس سمبل بن گیا، اور یہ کہا جانے لگا کہ بھئی کیا پارٹی تھی، کیا مہندی تھی، کیا شراب تھی، ولایتی منگوائی تھی، کیا یہ فیشن کے طور پہ کہا نہیں جاتا؟ فیشن بن گیا، شراب کی بوتلوں کو ایسا خوبصورت اور مزین کر دیا کہ آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور ہے کیا، ام الخبائث، برائیوں کی ماں اس کے اندر۔ تو فرمایا وہ جو برباد قومیں تھی جن پر عذاب آیا، ان کے لیے کیا تھا، شیطان نے ان کے برے کاموں کو مزین کر دیا، انہیں حسین بنا کے پیش کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ایک ہی مقام میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جب مصیبتیں آئیں گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگی، برے کام شیطان نے مزین کر دیے، دل سخت ہو گئے۔
اچھا پھر یہ سب کچھ جب ہوا، وہ نصیحتوں کو بھول گئے، وہ ڈرانے والی باتوں کو بھول گئے، عذاب کی باتوں کو بھول گئے، سب باتیں انہوں نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر تنگی نہیں آئی، پھر رزق کم نہیں ہوا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے ان پر، چھپڑ پھاڑ کر انہیں عطا کیا، بے انتہا رزق انہیں عطا کیا. یہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ برائیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود تنگی نہ آئے، رزق میں اضافہ ہو، بظاہر برکتیں نظر آئے، تو یہ عذاب ہوتا ہے. یہ عذاب، یہ اس بات کا پیش خیمہ ہوتا ہے کہ اب پکڑ ہونے والی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرماتا ہے، تو یہ صرف اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہی آیت کہ بندے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی جو مانگ رہے ہیں اللہ دے رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے قریب ہیں، ہم بڑے قرب کی منازل میں، ہم نے جو مانگا اللہ نے دے دیا. بھئی اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ بڑا خوش تھا، اس لیے دیا کہ اب تمہیں وہ آزمائشوں میں نہیں ڈال رہا، اب ڈھیل ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالی ہمیں ایسی کنڈیشن سے بچائے اور ہمیں اپنے نافرمان بندوں کی فہرست میں داخل ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. گٹلی کتنی سخت ہوتی، کھجور کی گٹلی آپ کے سامنے کیسی ہارڈ ہے، چبانا چاہیں تو چبا نہیں سکتے، لیکن یہ جب مٹی کے اندر گئی، ہلکی سی نمی اس کو ملی، اس کے اندر سے کونپل نکلتی ہے، ایسی نرم کونپل نکلتی ہے، آپ اس کو ہاتھ پر لے کر مسلیں گے تو آپ کے ہاتھ میں پانی آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہی کونپل رفتہ رفتہ ایسی مضبوط ہوتی ہے، وہ مٹی کے اندر نفوذ کرتی ہے، نیچے جڑیں بنتی ہیں، اوپر درخت نکلتا ہے، ٹہنیاں نکلتی ہیں، پھل نکلتا ہے. فرمایا وہ گٹلی میں اتنی طاقت کس نے رکھی، وہ سخت گٹلی کو کس نے پھاڑ دیا، اور کس نے نرم شگوفہ نکالا اور پھر اس میں اتنا کچھ پیدا فرما دیا. فرمایا وہ رب العالمین ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. یہی تو اللہ ہے، تم کہاں بھٹک رہے ہو. یہ اللہ کی شان ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یہ سورہ انعام ہی ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہیے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس میں اخلاص کا سبق ہے کہ بندہ مومن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. نماز، قربانی، صرف نماز قربانی نہیں بلکہ جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو لکھا کہ ایمان کیا ہے، تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری نفرت بھی اللہ کے لیے ہو. تمہاری محبت اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہے تو یہ محبت نہ ہو، تمہاری نفرت اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہے تو یہ نفرت نہ ہو. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاص کی بار بار تنبیہ فرمائی. ایک بڑا خوبصورت واقعہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو پکڑ لیا. کافر تھا، جنگ ہو رہی تھی، اب اس کو مارنے کا وقت آ گیا. اس نے دیکھا کہ اب میں بچوں گا نہیں، نیچے لیٹا ہوا ہے، آپ اوپر لیٹے، تلوار نکال لی. تو جب اس نے دیکھا نا میں بچوں گا نہیں تو اس نے تھوک دیا آپ پر، آپ نے چھوڑ دیا. بڑا حیران ہوا،
کہ اب تو مجھے اور بے دردی سے مارنا چاہیے تھا، چھوڑ کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ اب مجھے غصہ آ گیا تم پہ، اب مجھے تم پہ غصہ آ گیا ہے۔ میں تمہیں اس لیے نہیں مار رہا تھا کہ میں اپنے غصے کے لیے ماروں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں مار رہا تھا۔ تم اللہ کے دشمن تھے تو اس لیے میں تمہیں مار رہا تھا، لیکن اب میرے دل میں تیرے لیے غصہ آ گیا ہے تو میں اپنے غصے کی تسکین کے لیے تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ بندہ مومن کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے۔ اس نے کہا اچھا ایسا اسلام ہے تو پھر کلمہ پڑھائیں نا مجھے بھی مسلمان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ وما علی الا